أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. صدق اللہ العظیم. اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے وہ بنیادی صفات ذکر فرمائی ہیں جو مسلمانوں میں پائی جانی چاہیے. مسند احمد کی ایک حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد منقول ہے کہ اس سورت کی پہلی 10 آیتوں میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، اگر کوئی شخص وہ ساری باتیں اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا. اس سورت کا نام مؤمنون ہے، یعنی وہ سورت جو یہ بیان کرتی ہے کہ مسلمانوں کو کیسا ہونا چاہیے. اسی طرح نسائی میں روایت ہے کہ ایک صاحب نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے اخلاق اور اوصاف جو ہیں وہ کیسے تھے، کہ اس کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مؤمنون کی یہ 10 آیتیں تلاوت فرمائی کہ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے. اسی طرح اس صورت کے اندر بنیادی مقصد انسان کو اس کی اصلیت کی طرف متوجہ کر کے اس بات پر غور و فکر کی دعوت دینا ہے کہ اس کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور بالآخر مرنے کے بعد جو زندگی آنی ہے اس میں انسان کا انجام کیا ہوگا. اس کے علاوہ پھر بہت سے انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں کچھ مختصر سے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اور ان کی نیکیوں اور برائیوں کا حساب لینا، اور ہر انسان کو اس کے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے جزا اور سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ سب اس صورت میں تقریباً موجود ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون کہ ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پالی ہے، یعنی وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے ہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں، یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں. خشوع اور خضوع یہ 2 لفظ جو استعمال ہوتے ہیں، چونکہ یہ چند صفات ضروری ہیں اس لیے مختصر طور پہ پہلے میں ان 10 صفات کو بیان کر کے پھر انشاءاللہ خلاصے کی طرف جائیں گے. خشوع جو ہے وہ خشوع اور خضوع 2 لفظ ہے نا، کہا جاتا ہے کہ نماز انتہائی خشوع اور خضوع سے پڑھنی چاہیے. تو خشوع کے معنی ہوتے ہیں کہ دل کا انسان کے دل کا اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ. اور خشوع کا معنی ہوتا ہے کہ انسان کے ظاہری اعضاء ہیں ان سب کا اللہ کے سامنے اس انداز میں کھڑا ہونا کہ اس کے اعضاء سے، یعنی اس کے کھڑے ہونے سے ہی یہ پتہ چلے کہ یہ عاجز بندہ ہے. ایک ہے نا انسان نماز میں ایسے کر کے سینہ تان کر کھڑا ہوا ہے اور بے توجہی سے کھڑا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے یا اپنے گھر میں کھڑا ہوا ہے. اور ایک یہ ہے کہ ایسی عاجزی کے ساتھ مسکین سی صورت بنائی ہوئی ہے کہ جیسے اس سے بڑا کوئی کمزور، ضعیف اور عاجز مزاج کوئی نہیں ہے. یہ ہے خشوع اور خضوع کہ اس حالت میں رب کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو کر رب سے مانگا جائے. والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں، یعنی جو زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنے والے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے، یعنی اپنی خواہشات کو اپنی بیوی سے پورا کرتے ہیں. اور چونکہ اس زمانے میں لونڈیوں کا زمانہ تھا تو فرمایا او ما ملکت ایمانہم،
کہ جو ان کے ہاتھوں میں ہیں، یعنی ان کی جو ملکیت میں لونڈیاں ہیں. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، کہ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار نہیں کرتے یہ لوگ، کہ اگر یہ ایک طریقہ اختیار کریں گے تو گویا حد سے گزرنے والے پھر شمار ہوں گے. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں، یعنی کبھی کسی کی کئی امانت رکھتے ہیں تو اس کو ادا کرتے ہیں، جو عہد کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں، یعنی مومن وہ ہوتی. گویا کہ قد افلح المؤمنون، آگے پھر اس کی تفصیل ہے کہ مومن ہوتا کون ہے، یہ ساری اس کی صفات ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں، یعنی اپنی نمازوں کو اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں میں سستی نہیں کرتے. فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، کہ ان کو جنت الفردوس میراث میں ملے گی. میراث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک ایسی چیز انسان کی ملکیت میں آتی ہے جس کے جو بغیر کسی نقصان کے، اور کوئی اس کا کوئی دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ میراث ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو گویا کہ مفت میں مل رہی ہے. تو ایسے جب یہ اعمال کریں گے تو اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس عطا فرمائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس کے بعد پھر اگلی آیات میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے کہ اے انسان کو ذرا اپنی حالت کو دیکھ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے پیدا کیا. یعنی یہاں پر ترجمہ کیا ہے جیسے جوہر کسی چیز کا ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں کہتے ہیں جی جو کا سط لے آنا، یعنی جو اس کے اندر جو اصل چیز جوہر کہلاتا ہے وہ لے آنا. تو کہتے ہیں مٹی کا جو سط ہے، جوہر ہے، اس سے ہم نے اس کو پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اسے ٹپکی ہوئی بوند کی شکل میں، یعنی ایک قطرہ جو ٹپکتا ہے، جس طرح پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے، ایسے جب اس منی کا قطرہ ٹپکتا ہے ہم نے اس کو ایک محفوظ جگہ پر رکھا، یعنی عورت کے رحم کے اندر. اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے اس بوند کو جمے ہوئے خون کی شکل دے دی. یہ اللہ پاک اس کی پیدائش کو ذکر فرما رہے ہیں کہ پہلے قطرہ تھا، پھر ہم نے اس کو جمے ہوئے خون کی شکل دی. فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس کو ایک لوتھڑا بنا دیا، گوشت کا لوتھڑا جیسے ہوتا ہے. اس گوشت کے لوتھڑے کو پھر ہم نے ہڈیوں میں تبدیل کر دیا. پھر ہڈیوں کے اوپر فکسونا العظام لحما، پھر اس ہڈیوں کے اوپر گوشت کا لباس پہنایا، اور پھر اسے ایسی اٹھان دے دی، ایسی شکل دے دی، اللہ اکبر، کہ وہ ایک دوسری مخلوق بن کر کھڑا ہو گیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، سوچو کہ وہ رب کیسی شان والا ہے جو سارے کاریگروں سے بڑھ کر کاریگر ہے، کہ وہ رب کیسی قدرت والا رب ہے. تم ایسے رب کی نافرمانی کرتے ہو، ایسے رب کو چھوڑ کر دوسروں کو خدا بناتے ہو. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اللہ اکبر، کہ اس کے بعد تمہیں یقیناً موت آنے والی ہے، پھر قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہم پیدا کرتے ہیں، جان ڈالتے ہیں، زندہ کرتے ہیں، مخلوق تیار کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو موت آئے گی اور پھر ہم اس کو دوبارہ زندہ کریں گے. گویا کہ اپنی قدرت کا اظہار کی ہے، اور مرنے کے بعد زندہ کرنے کا بھی جو ہے وہ ہے اللہ پاک کہ ہم زندہ کریں گے اس کو. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، فرمایا کہ اور تمہارے اوپر 7 تہ برتہ راستے پیدا کیے. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، کہ اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے جس کے اندر فرشتے آتے اور جاتے ہیں، یعنی ایسے 7 آسمان جو تہ در تہ ہیں
اور پھر اس میں راستے بنے ہوئے ہیں جس میں سے فرشتے آ اور جا رہے ہیں، بغیر ستون کے وہ قائم ہے۔ وما كنا عن الخلق غافلین، اور ہم اب مخلوق سے غافل نہیں ہیں، یعنی ہم ایسا نہیں ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہماری مخلوق کی کیا کیا ضروریات ہیں، کیا کیا تقاضے ہیں، ہمیں سب کچھ معلوم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے تو ہماری قدرت کو مانو۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے آسمان سے ٹھیک اندازے کے مطابق پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور یقین رکھو ہم اسے غائب کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ یعنی یہ فرمایا کہ دیکھو یہ جو آسمان سے پانی ہم اتارتے ہیں بارشوں کی صورت میں، اگر ہم چاہتے ہیں تو یہ ضائع ہو جاتا، ختم ہو جاتا، غائب ہو جاتا، تمہیں ملتا بھی نہیں۔ یا اگر ہم یہ کہتے کہ تم اس کو محفوظ کرو تو تم اس کو محفوظ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہم نے تمہارے لیے اس کو محفوظ کیا، چشموں کی صورت میں، کنویں کی صورت میں، پہاڑوں کے اوپر برف کی صورت میں، دیگر طریقوں سے ہم نے اس کو تمہارے لیے محفوظ کیا ہے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجور، انگور کے باغات پیدا کیے جس سے تمہیں بہت سے میوے حاصل ہوتے ہیں اور انہی میں سے تم کھاتے ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِدْقٍ لِّلْآكِلِينَ، اور وہ درخت بھی پیدا کیا جو طور سینہ سے نکلتا ہے، جو اپنے ساتھ تیل لے کر اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ اس سے مراد زیتون ہے کہ زیتون کا درخت ایسا ہے جس میں تیل بھی ہوتا ہے اور یہ گویا کہ وہ چیز کھانے کی بھی کام آتی ہے، یعنی سالن کے طور پہ بھی کام آتا ہے اور تیل کے طور پر بھی تمہارے کام آتا ہے۔ اصل میں ہمارے یہاں چونکہ زیتون کا اتنا رواج نہیں، اس لیے ہمیں معلوم نہیں اس کی افادیت، ورنہ یہ اللہ رب العزت نے اس میں بڑے فائدے رکھے ہیں۔ اور جس گھر کے اندر زیتون ہوتا ہے گویا کہ وہ گھر ایسا ہے جس میں کھانا موجود ہے، اس لیے کہ زیتون سے آدمی روٹی بھی آرام سے کھا سکتا ہے، کہ اسی لیے فرمایا کہ سالن کے طور پر ہے وہ۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا، یہ پیچھے بھی اسی طرح کی آیت گزری ہے کہ تمہارے لیے تمہارے جو مویشی ہیں ان میں بڑی نصیحت کا سامان ہے۔ تم سوچو تو صحیح کہ ہم ان میں سے تمہارے لیے ان کے پیٹ میں سے تمہارے دودھ دیتے ہیں جس سے تم سیراب ہوتے ہو، اور تمہارے لیے بہت سارے منافع ہیں، جیسے پہلے ذکر کیا تھا نا کہ جس میں تم چلتے بھی ہو، ان کو کاٹ کا گوشت بھی کھاتے ہو، ان سے سوار کام بھی لیتے ہو۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور انہی پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار بھی کیا جاتا ہے۔ یہاں تک یہ تھوڑی سی تفصیل عرض کرنی تھی جو بہت ضروری میں سمجھ رہا تھا۔ آگے پھر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، تقریباً 2-3 رکوع تک انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں جو ہم پہلے بھی کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، جس میں یہی ہے کہ ان کے امتیوں نے ان کو جو ہے وہ نعوذ باللہ جھٹلایا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثال دے دے کر فرما رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے ایسا کیا ایسا کیا۔ وہ کہتے تھے جی آسمان سے فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے، یہ تو ہم ہی جیسا انسان ہے، ہم اس کی کیوں مانیں، اس طرح کے انہوں نے اعتراضات کیے، لیکن پھر ہم نے ان سب کو اچانک پکڑ لیا، اور جب پکڑا تو پھر ان کا جو حشر ہوا وہ آپ کئی مرتبہ مختلف جگہوں پر سن چکے ہیں۔ اس کے اندر ایک دعا جو سکھائی، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے سارے حضرات، پھر جب اترے تو اترنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ یہ پڑھیں کہ رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، کہ اے میرے رب مجھے ایسا اترنا نصیب کر جو برکت والا ہو اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں جب آدمی کسی نئے شہر میں جائے، نئی جگہ پر جائے، اگر وہاں یہ دعا پڑھے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا کہ رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ اسی طرح اس کے اندر کئی واقعات ہیں۔ پھر تیسرے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبر پاکیزہ چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقین رکھو جو کچھ تم کرتے ہو مجھے اس کا پورا علم ہے۔
اور وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی تمہارا دین ہے، سب کے لیے ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، اس لیے دل میں صرف میرا رعب رکھو، یعنی فَاتَّقُونَ کہ اسی سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے اپنے دین میں باہم پھوٹ ڈال کر فرقے بنا لیے، یعنی اللہ نے تو فرمایا تھا کہ ایک ہی دین ہے، لیکن پھر انہوں نے فرقے بنا لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب اترے تو وہ سب ایک ہی تھے، ایک ہی دین تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ ان کے اندر جو ہے تبدیلیاں ہوتی گئیں، نافرمانیاں پیدا ہوتی گئیں، اور آخر پھر فرقے بن کر پھر انہوں نے اسی طرح حشر شروع کر دیا۔ اسی کا اس میں تذکرہ ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر ان لوگوں سے جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں کوئی یہ پوچھے کہ یہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ بارشیں کون برساتا ہے، تو یہ بھی یہی کہیں گے کہ سیقولون للہ، کہ وہ ضرور یہی کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کہ عرش کا مالک کون ہے، آسمان و زمین کا مالک کون ہے، تو سیقولون للہ، وہ یہی کہیں گے کہ جی اللہ ہے۔ قل افلا تتقون، کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، یعنی یہ سب کچھ سمجھنے کے باوجود تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، کہو کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اختیار ہے اور جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ، تو وہ ضرور یہی کہیں گے سیقولون للہ، سارا اختیار اللہ کا ہے۔ قل فأنا تسحرون، پھر کہاں سے تم پر کوئی جادو چل جاتا ہے، یعنی یہ اشارہ دیا کہ پھر آخر تم کس چیز کے سحر میں آ کر جو ایسے ہو جاتے ہو کہ پھر تم سمجھتے ہو کہ بس اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا رہے ہو۔ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون ما اتخذ اللہ من ولد وما کان معہ، پھر تم جو ہے وہ کوئی اللہ کے بیٹا بنا رہا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اسی طرح کی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، آگے چل کر فرمایا ادفع باللتی ہی احسن نحن اعلم ما یصفون، کہ اے نبی آپ ان کو اچھے طریقے سے نصیحت کرتے رہیں، باقی ہماری طرف سے جو فیصلہ آنے والا ہے پھر ہم اس کی پکڑ کر لیں گے، پھر ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور دعا سنائی، اور دعا کرو، یعنی ایک تو یہ فرمایا کہ اپنے نبی کو کہ تم برائی کا دفعہ ایسے طریقے سے کرتے ہو جو بہترین ہو، یعنی اچھے طریقے سے ان کا دفاع کرتے رہو، ان کو سمجھاتے رہو، نصیحت کرتے رہو، اور یہ اللہ سے مانگتے رہو ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، یہ دونوں دعائیں بھی سکھائیں۔ گویا کہ آج 3 دعائیں ہماری آ گئیں کہ کیا کرو، کہو میرے پروردگار میں شیطان کے لگائے ہوئے چرخوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ شیطان جس طرح چوٹے مارتا ہے نا، چوکے مارتا ہے، کہتے ہیں اس سے یا اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میرے پروردگار میں ان کے اپنے قریب آنے سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا سکھائی کہ یہ دعا کرو کہ شیطان نہ میرے قریب آئے اور نہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے۔ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا میرے پروردگار مجھے واپس بھیج دیجیے۔ یعنی ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے ظالم ہیں، ابھی تو نہیں مان رہے، لیکن جب موت آ جائے گی اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو پھر کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں واپس بھیج دیں اور ہم تیری ماننے والے بن جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اب جو ہے وہ کسی کی واپسی نہیں، جس نے جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ اور آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم، کیا بھلا تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بے مقصد پیدا کر دیا اور تم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی اور تمہیں ہم اپنے پاس نہیں بلائیں گے؟ نہیں، فرمایا کہ اللہ نے تمہیں بے مقصد پیدا نہیں کیا تھا، یاد رکھو کہ تم میں سے سوال و جواب ہوگا۔ فتعال اللہ الملک الحق،
اللہ غرض بہت اونچی شان ہے اللہ کی جو صحیح معنی میں بادشاہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، رب العرش الکریم، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے، ومن یدع مع اللہ الہا آخر، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو پکارے جس پر اس کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہے۔ یقین جانو کہ کافر لوگ فلاح نہیں پا سکتے۔ وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ چوتھی دعا آ گئی۔ فرمایا کہ میرے پروردگار ہماری خطائیں بخش دے اور رحم فرما دے، تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، اور خاص طور سے ہمارے شیخ حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس استغفار کی، یہ استغفار ہے، اس کی بڑی تاکید فرماتے تھے کہ یہ پڑھا کرو، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ یہ بہت ہی زبردست استغفار ہے اور دعا ہے کہ گویا کہ اللہ سے انسان مانگنا ہے کہ اللہ میری خطائیں بھی بخش دے، رحم فرما دے، اور تو سارے رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو میرے دوستو اس کا بہت معمول بنانا چاہیے، جیسے وہ رمضان کے اندر آتے ہیں نا کہ استغفار کی کثرت کریں، تو جہاں استغفر اللہ واتوب الیہ وغیرہ پڑھیں وہاں پر یہ بھی پڑھیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس کے بعد ہے سورہ نور۔ سورہ نور جو ہے میرے دوستو یہ مدنی سورت ہے، اور سورہ نور میں آپ کو ایک بات یاد رہنی چاہیے کہ سورہ مکی سورت کے اندر توحید، رسالت اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کے جو موضوعات ہیں اس پر بات ہوتی ہے، اور یہ بنسبت مدنی صورتوں کے بہت آسان ہیں، اور مدنی جو صورتیں ہیں ان میں عام طور پر مسائل کے اوپر بات ہوتی ہے، طرز معاشرت کے اوپر، زندگی گزارنے کے اصولوں کے اوپر۔ سورہ نور میں بنیادی طور پہ پردے کا ذکر ہے، اور غرض یہ کہ سورہ نور اتنی اہم صورت ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ ہر آیت کو سبقاً پڑھنا چاہیے، تب انسان کی صحیح سمجھ میں آئے گا کہ بہت سارے مسائل اس سے وابستہ ہیں۔ لیکن بہرحال چونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، میں اس کا ایک چھوٹا سا خلاصہ، ایک تو حضرت مولانا تقی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے، میں وہ عرض کر دیتا ہوں، اور پھر ایک دو واقعات اس میں ہیں بس وہ عرض کر دیتا ہوں، باقی پھر جب زندگی رہے گی تفصیلی درس ہوگا تو انشاءاللہ اس میں بتائیں گے تفصیل سے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس سورت کا مرکزی موضوع معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو روکنے اور عفت و عصمت کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہدایات اور احکام دینا ہے۔ پچھلی صورت کے شروع میں مومنوں کی جو خصوصیات بیان فرمائی گئی تھیں ان میں سے ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی باعفت زندگی گزارتے ہیں۔ اب اس صورت میں باعفت زندگی گزارنے کے ضروری تقاضے بیان فرمائے گئے ہیں۔ چنانچہ صورت کے شروع ہی میں زنا کی شرعی سزا بیان فرمائی گئی ہے، ساتھ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح زنا انتہائی گناہانہ جرم ہے، اسی طرح کسی بے گناہ پر شرعی ثبوت کے بغیر زنا کا الزام لگانا بھی نہ صرف سخت گناہ ہے بلکہ اس پر بھی سخت قانونی سزا مقرر فرمائی گئی ہے۔ غالب گمان یہ ہے کہ یہ سورت ہجرت کے بعد چھٹے سال نازل ہوئی۔ اس سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے ایک قبیلے بنو مستلق کے بارے میں یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ آپ پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر جمع کر رہا ہے۔ آپ نے اس کے حملے سے پہلے ہی پیش قدمی کر کے اس کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ اسی سفر سے واپسی پر منافقین نے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بڑی کمینگی کے ساتھ ایک بے بنیاد تہمت لگائی اور اسے مدینہ منورہ میں بڑے پیمانے پر شہرت دی، جس سے کچھ مخلص مسلمان بھی متاثر ہو گئے۔ اس صورت کی آیات 11 تا 20 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی براءت کا اعلان کرنے کے لیے نازل ہوئی، اور جن لوگوں نے تہمت لگانے کا گھناؤنا جرم کیا تھا ان کو اور معاشرے میں عریانی فحاشی پھیلانے والوں کو سخت سزا کی وعیدیں سنائی گئیں۔ نیز عفت عصمت کی حفاظت کے پہلے قدم کے طور پر خواتین کو پردے کے احکام بھی اسی صورت میں دیے گئے، اور دوسروں کے گھر جانے کے لیے ضروری آداب و احکام کی وضاحت فرمائی گئی ہے۔ یہ حضرت نے اس کا خلاصہ لکھا ہے۔
اللہ اکبر۔ اس میں ایک تو یہ شروع میں بیان ہوا ہے، زانی یعنی زنا کرنے والا وہ مرد اور عورت اگر غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو پھر ان کو سنسار کیا جائے گا۔ ایک تو اس کی حد بیان ہوئی۔ دوسرا یہ بیان ہوا کہ اگر کسی نے کسی خاتون پر تہمت لگا دی اور گواہ نہ پیش کر سکا تو اس پر پھر حد قذف آتی ہے، 80 کوڑے اس کو سزا میں مارے جاتے ہیں۔ یہ کسی کی عزت معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک مسلمان کی عزت کو بہت اہمیت دی ہے، اس لیے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نعوذ باللہ کہیں ایسا زنا کا گناہ سرزد ہو جائے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے، 4 گواہ، اور اس کے بھی بڑی شرائط ہیں کہ وہ گواہوں نے کس انداز میں ان کو دیکھا ہے۔ اس سے بہت سارے مسائل ثابت ہوتے ہیں، اس کے بعد جا کے وہ شریعت ثابت ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اگر ایک گواہ بھی یا ایک شرط بھی کم ہوگی، اور اگر وہ گواہ ثابت نہیں کر سکا تو پھر اس کے اوپر حد قذف آئے گی۔ اس کے بعد پھر آگے ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو کسی غلط کام میں دیکھ لیا کسی دوسرے مرد کے ساتھ تو اب کیا ہوگا؟ اب وہاں تو ظاہری بات ہے کہ وہ گواہ کیسے لائے گا، کیا کرے گا؟ تو اس کے بارے میں پھر اگلے آیات میں حکم ہے کہ یہ عورت اور مرد 4 مرتبہ قسم کھائیں گے، اور 5ویں مرتبہ مرد یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور عورت کہے گی کہ اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں، جو بات یہ مرد میرے اوپر الزام لگا رہا ہے، اگر میں جھوٹی ہوں تو میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اس طریقے سے 5 مرتبہ یہ بات کہہ کر پھر ان کے اندر علیحدگی کر دی جائے گی، اور قاضی فیصلہ کر کے ان کو علیحدہ کر دے گا۔ اگر یہ ثابت نہ کر سکیں تو پھر اس کے اوپر سزا جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اس طریقے سے یہ کچھ مسائل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر سا قصہ جو لکھا ہے مفسرین نے، اور آپ نے اس میں بھی سنا کہ بنو مستلق کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے گئے، جس میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ تھیں۔ جب ایک جگہ قیام کیا تو قیام کے دوران جیسے سب لوگ اپنی اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے تھوڑے سے دور چلے جاتے ہیں، ایسے ہی اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھوڑی دور گئی، تو وہاں آپ جب وہاں سے واپسی ہوئی تو دیکھا آپ کے پاس کوئی ہار تھا، وہ نہیں تھا، وہ گم ہو گیا تھا۔ تو آپ دوبارہ اس کو تلاش کرنے کے لیے گئیں، اتنے میں پیچھے سے قافلہ روانہ ہو گیا۔ قافلہ روانہ کیوں ہوا؟ کہ جیسے ہمارے ہاں اس کو کیا کہتے ہیں، ڈولی کہتے ہیں، جس کے اندر عورتوں کو بٹھا کر لے کر جاتے ہیں، دلہن کو لے کر جاتے تھے، اب تو نظر نہیں آتی، کسی زمانے میں جو ہے سنیں آتی نہیں ہو۔ تو اسی طریقے سے اس وقت بھی ہودج کہلاتا تھا وہ، جس ڈولی کی طرح بنا ہوا ہوتا تھا، اس کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا کرتے تھے، جو چاروں طرف سے پردہ اس پر پڑا ہوا ہوتا تھا۔ چونکہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی عمر تھی اور بہت ہلکی پھلکی اور کمزور تھی، تو جب غلاموں نے وہ ڈولی یعنی وہ ہودج اٹھایا تو ان کو نہیں پتہ چل سکا کہ وہ موجود ہے یا نہیں ہے، اور وہ اس وقت گئی ہوئی تھی ہار تلاش کرنے کے لیے یا قضاء حاجت وغیرہ کے لیے۔ انہوں نے وہ ہودج اونٹی پر رکھا اور اس کے بعد قافلہ روانہ ہو گیا، پتہ نہیں چل سکا۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں سے واپس تشریف لائیں تو دیکھا کہ سارے چلے گئے، بڑی پریشان ہوئی، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو بڑا بلند ہمت بنایا تھا۔ لکھا ہے کہ آپ اپنا دوپٹہ لپیٹ کر وہیں ایک جگہ بیٹھ گئیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا تو یہی تشریف لائیں گے، یہی کسی کو بھیجیں گے۔ اس سے پہلے ایک صحابی حضرت صفوان غالباً جن کا نام آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ہوتا یہ تھا اس زمانے میں کہ جب کوئی قافلہ چلتا تھا تو ایک آدمی کو پیچھے رکھا جاتا تھا کہ جو قافلے سے کافی فاصلے پہ رہتا تھا، کہ اگر قافلے والوں کی کوئی چیز پیچھے رہ جائے یا قافلے سے گر جائے تو وہ اس کو اٹھاتا ہوا لیتا ہوا آ جائے۔ یہ ان کا دستور ہوتا تھا عربوں کا کہ ہر قافلے کے ساتھ اس طرح کا ایک آدمی پیچھے رہتا تھا۔
جب قافلہ روانہ ہو گیا، حضرت صفوان ابھی پیچھے تھے، جب وہ اس جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ چونکہ جب پردے کا زمانہ نہیں تھا تو اس وقت جو ہے وہ دیکھا ہوگا، تو انہوں نے کسی بھی انداز سے، بہرحال جس انداز میں بھی ہو، سمجھ لیا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، آپ ایک دم پریشان ہو گئے۔ بہرحال آپ نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس پر سوار کیا اور آپ لے کر ان کو پیچھے پیچھے مدینے پہنچ گئے۔ یہ مختصر سا واقعہ ہے۔ اچھا، چونکہ یہودی اور منافقین یہ بدبخت تو شروع سے اللہ کے نبی کے پیچھے اور مسلمانوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اب ان کو ایک بہانہ مل گیا، ان بدبختوں نے بات کا بتنگڑ بنایا اور نعوذ باللہ کوشش یہ کی کہ نبی کی عزت کو جو ہے وہ تار تار کریں اور داغ لگائیں، تاکہ یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ جی دیکھو ہم تو کہتے تھے نا کہ یہ نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہ اس طرح کی مختلف مقصد انداز میں ان کی کوشش ہوئی۔ وہ بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں، کہتے ہیں پورے مدینے میں ایسا کوہرام سا مچا ہوا تھا، عجیب حالت تھی، ہر گھر میں رونا پیٹنا، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جو ہے وہ مسجد نبی میں آ کے روتے تھے، اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حالت تھی کہ آپ کی عمر بھی کم تھی اور اس وقت اتنا شعور بھی نہیں تھا، آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ کو یہ محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا کچھ مزاج ناساز ہے آپ سے، تو آپ جو ہیں وہ اپنے گھر تشریف لے آئیں اب کہ بھئی میں والدین کے پاس ملنے جا رہی ہوں، دیکھا تو آپ کے والد کا بھی کچھ مزاج جو ہے وہ ناساز تھا۔ بہرحال اس طرح کا واقعہ گزرتا رہا، آخر تو جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ انا للہ کہ میرے اوپر یہ تہمت لگائی جا رہی ہے کہ میں نے کوئی نعوذ باللہ کوئی غلطی کی ہے، تو بس پھر آپ کی حالت خراب ہو گئی۔ اور جب ایک موقع پر کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ اس بارے میں کچھ بتائیں، تو فرمایا کہ میں کچھ نہیں کہوں گی، میں وہی کہوں گی جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا معاملہ میرا اللہ ظاہر کرے گا، بس یہ فرما کر آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ بس جب اللہ کے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ قرآن کریم کی آیات نازل فرما دی۔ اور پھر اماں عائشہ فرماتی تھی کہ جب مریم علیہ السلام پر جو ہے وہ بات آئی اور الزام لگا تو اس کی گواہی ایک بچے نے دی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں سے کہا، یوسف پر الزام لگا تو ایک بچے نے گواہی دی کہ نہیں ان کا گریبان جو ہے وہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، آگے سے نہیں، انہوں نے گواہی دی، لیکن جب میرے اوپر الزام لگا تو میری گواہی میرے رب نے دی ہے۔ تو اس پر خوشی کا اظہار فرماتی تھی، اور واقعی بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس معاملے کو فرمایا کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں، ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، کہ یہ لوگ جو جھوٹی تہمت گھڑ کر لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے، تم اس بات کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ نے اس کے ذریعے سے کھرے اور کھوٹوں کو ظاہر کر دیا، کہ اللہ نے منافقین کی پہچان کرا دی، اور جو بہانہ چاہ رہے تھے ان چیزوں کا ان کی پہچان کرا دی۔ فرمایا اس لیے کہ بعض مرتبہ دشمن تمہارے لیے شر چاہتا ہے لیکن رب اس کے اندر خیر کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ تو بس یہ ایک واقعہ اس طریقے سے ہوا، اللہ رب العزت نے جو ہے وہ آپ کی پاک دامنی کو ظاہر فرمایا اور فرمایا کہ یہ بدبخت جو باتیں کرتے ہیں، جو یہ الزام لگاتے ہیں، ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے بری ہیں جو ان کے اوپر یہ باتیں کی جاتی ہیں، اللہ سے بڑھ کر گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ سارے معاملے کو اللہ رب صاف فرما دیا اور سخت وعیدیں نازل کی ہیں ان لوگوں کے لیے۔ اسی دوران میں ایک واقعہ ہوا کہ بعض چند مسلمان ایسے تھے جو تھوڑے سے اس کے اندر یوں سمجھ لیں کہ متاثر ہو گئے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو کمزور مزاج کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ارے بھائی کوئی تو بات ہوگی جو یہ بات ہوئی ہے، اس طرح کے کچھ متاثر ہو گئے، جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مومن اور مومنوں تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ بات تمہارے سامنے آئے گی تم یہ کہتے کہ یہ ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت غلط بات ہے، یہ تو یعنی تمہیں تو یہ چاہیے تھا اس بات کے سامنے آتے ہی ایمان والے اس کا انکار کرتے اور یہ کہتے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ بات آئی
تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ آپ کا نکاح اماں عائشہ سے کس نے کیا؟ ہمارے میرے رب نے کیا۔ فرمایا تو جب رب نے آپ کا نکاح اماں عائشہ سے کیا تو میرا رب کسی غلط عورت کو نبی کے نکاح میں نہیں دے سکتا۔ بس یہی آیات اللہ رب العزت نے جو ہے نا نازل فرما دی کہ تیرا رب جو ہے وہ کیسے کسی ایسے کو جو ہے تمہارے نکاح میں دے دے گا، اللہ نے برات کا اعلان فرما دیا۔ تو بہرحال اصل بات میں بتا رہا تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک رشتہ دار جو معاشی طور پہ کمزور تھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے ماہانہ یا سالانہ مدد کرتے تھے۔ اس متاثر لوگوں میں وہ بھی تھے، انہوں نے بھی تھوڑی سی کہیں کچھ بات کر دی تھی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا لی کہ میں اس کے ساتھ آئندہ کوئی تعاون نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ کیسا میرا رشتہ دار ہے کہ یہ میرا رشتہ دار بھی ہے، میں اس کے ساتھ بھلائی بھی کرتا ہوں، اور جب میری بیٹی کا مسئلہ آیا تو اس ظالم نے منافقین کا ساتھ دیا اور اس کے اوپر باتیں کی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ اہل خیر ہیں اور مالی نصرت رکھتے ہیں وہ ایسی قسم نہ کھائیں۔ یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی تھی کہ میں ان کے ساتھ آئندہ اس کے ساتھ تعاون نہیں کروں گا۔ تو فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ کرو، مسکینوں کو اور یتیموں کو جو ہے وہ اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو آپ کچھ نہ دیں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور ان کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں ان سے۔ ٹھیک ہے جو متاثر اور انہوں نے باتیں کی لیکن آپ ان کو چھوڑ دیں۔ بس پھر اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً فرمایا کہ میں جو ہوں اپنی قسم کا کفارہ دیتا ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے تعاون شروع کر دیا۔ یعنی یہ ہوتے ہیں ایمان والے کہ جیسے ہی یہ معلوم ہوا کہ اللہ کو یہ بات ناپسند ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ کیا یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ ان کو معاف کر دے؟ بس یہ سننا تھا، تو فرمایا اپنی قسم کا کفارہ دیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے اس کو دوبارہ دینا شروع کر دیا۔ پھر آگے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، یہ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا نا کہ خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہیں اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں اور پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہیں۔ اسی طرح پھر اگلی آیات میں میرے خیال میں وقت بھی زیادہ ہو گیا، میں بہت تھوڑا سا خلاصہ، چونکہ مسائل ہیں زیادہ اس میں جائیں گے تو سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اگلی آیات میں پردے کا حکم ہے۔ پہلا حکم تو یہ ہے کہ اے ایمان والوں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ اے ایمان والوں اپنی نگاہوں کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح یعنی اتنا اہم حکم ہے کہ مردوں کو الگ ارشاد فرمایا، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ، اور عورتوں کو الگ ارشاد فرمایا۔ اسی آیت میں آگے چل کر پھر حکم ہے کہ اپنی زیب و زینت کو عورتیں ظاہر نہ کریں، اپنی اوڑھنی کو اپنے اوپر ڈال دیں۔ اس طرح کا تفصیلات ہیں، کن کن سے پردہ ہے اس کی تفصیلات ہیں۔ اسی طرح جب آگے چلتے رہتے ہیں تو اگلی آیات میں قیامت کا تذکرہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی کا تذکرہ ہے۔ پھر آگے چل کر یہ ہے کہ تمہارے وہ خدام جو تمہارے گھروں میں رہتے ہیں، اور ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ 3 اوقات میں آتے وقت تم سے اجازت لیں، ایک فجر سے پہلے، دوسرا عشاء کے بعد، اور تیسرا دوپہر میں جب آرام کا وقت ہوتا ہے۔ عام طور پہ آپ عربوں کے اندر دیکھیں گے کہ دوپہر ظہر کے بعد سے عصر تک وہ بالکل جیسے رات میں آرام ہوتا ہے ایسے ان کا معمول ہے آرام کرنے کا، اور ہمارے ہاں بھی تقریباً جو دوپہر میں گرمی وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے عموماً جو ہے وہ اس طرح کی گھروں میں ترتیب بن جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ اوقات ایسے ہوتے ہیں جب انسان اپنے کپڑے وغیرہ بدل کر ایک راحت اور آرام سے یعنی ایزی ہو کر وہ آرام کرنا چاہتا ہے، تو ایسے وقت میں جو غلام وغیرہ ہیں، جو نوکر ہیں، وہ اجازت لے کر داخل ہوں تاکہ تمہاری بے پردگی نہ ہو۔ یہ اصل مقصود ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح اگلی آیات میں جو ہے
کچھ رشتہ داروں کا تذکرہ ہے کہ جب ان کے ہاں آپ جائیں جو بے تکلف رشتہ دار ہیں، جس میں خالہ ہیں، ماموں ہیں، اپنے ماں باپ ہیں، اپنے بہن بھائی ہیں، ان کے ہاں آپ جائیں تو آپ جو ہے وہ ایک وہاں پر کھا پی سکتے ہیں بے تکلفانہ انداز میں، یعنی جن کے گھروں کے اندر آپ کھانے پینے میں کوئی مذائقہ نہیں، ان میں سے یہ گھر بھی ہیں۔ آخری صورت کے آخر میں فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ اللہ کے بندو نبی علیہ السلام کو عام دوستوں کے انداز میں مت پکارو، کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو یا جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی انداز اختیار کرتے ہو، ایسے اللہ کے نبی کے ساتھ نہ کرو۔ اور بعد نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے بعد جب آتے اور جاتے ہو تو اجازت لے کر جاؤ، اجازت لے کر آؤ، ایسے نہیں کہ جیسے آپ اپنے ہم عصر لوگوں میں بیٹھے ہو، جب دل چاہا ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے، جب دل چاہا اٹھ کر وہاں سے چلے گئے، ایسا مت کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عظمت، آپ کی شان مبارک، اس کا خیال کرو۔ بس یہ موضوعات ہیں، انشاءاللہ جب تفصیل ہوگی تو اس میں پھر آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آئیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب